سیالکوٹ کو علامہ اقبال نے اقبال دیا، فیض احمد فیض نے فیض دیا، علم و ادب کے دو درخشاں ستارے پیدا ہوئے۔ قدرت کی منشا سے محمد منشا ملا جس نے سرمایہ کاری میں میدان مارا، اور مسعود اختر نے اسے عالمی مسعود یعنی سعادت اور عزت کا اختر ستارہ سے نوازا۔ کیسے؟ پاکستان آج تک فیفا ورلڈ کپ کوالیفائی نہیں کر سکا، مگر پھر بھی ہر ورلڈ کپ میں موجود ہوتا ہے۔ کیسے؟ اسپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ فیفا ورلڈ کپ ہے، جس سے 8.25 ارب لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ کوئی 17 سے 18 کروڑ لوگ اس کو موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور فائنل کو تو 1.5 ارب لوگ دیکھتے ہیں۔ ان سب کا فوکس جو ہے وہ فٹ بال کے اوپر ہوتا ہے۔ 50 سے 60 ہزار لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے فٹ بال کے کرتب دیکھتے ہیں، اور جو 24 کھلاڑی ہیں فٹ بال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دھکیلتے ہیں، دوسرے کی گول پوسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ سب کی توجہ کا مرکز فٹ بال ہوتا ہے، اور وہ فٹ بال سیالکوٹ پاکستان میں بنتا ہے۔ اس طرح پاکستان فیفا ورلڈ کپ میں موجود ہوتا ہے۔ میسی، رونالڈو، امباپے، ماڈرچ جیسے مشہور کھلاڑی اسی سیالکوٹ کے بنے فٹ بال کے کرتب دکھا کر ورلڈ سٹار بنے، اور مشہور برانڈز ایڈیڈاس، نائکے اور ریباک جو ہے یہ اسی سیالکوٹ کے بنے فٹ بال اور دوسری آئٹمز کو بیچ کر فیمس ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی پرائڈ والی بات ہے۔ آج ہم اسی سیالکوٹ کے بنے فٹ بال کو دیکھیں گے کہ کس طرح یہ چمڑے سے AI چپ تک پہنچا۔ ایک روایت ہے کہ ایک انگریز افسر کا شو پھٹ گیا۔ وہ سیالکوٹ میں ایک موچی یعنی کابلر کے پاس گیا۔ اس نے اس مہارت سے سٹچنگ کی کہ جو شو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے 12 فٹ بال بنانے کا آرڈر پلیس کر دیا۔ Splendid work, truly splendid. I want 12 footballs just like this. یہ فٹ بال انڈسٹری کی بنیاد تھی۔ ہسٹوریکلی تو یہ روایت کنفرم نہیں ہے، مگر یہ کنفرم ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے ہاتھ میں غیر معمولی مہارت ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال 4 کروڑ فٹ بال پروڈیوس ہوتے ہیں، اور ورلڈ کپ کے دنوں میں یہ تعداد 6 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، اور دنیا میں یوز ہونے والے 75% جو ہینڈ سٹچ بال ہیں وہ سیالکوٹ میں بنتے ہیں۔ 1970 میں میکسیکو میں جو ورلڈ کپ ہوا، اس سے پہلے جو ہوسٹ کنٹری تھا وہ اپنا فٹ بال بناتا تھا، اور 1970 میں میکسیکو سے ایڈیڈاس ایک جرمن کمپنی ہے، اس نے فٹ بال بنانے شروع کیے، اور اسپین فیفا ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال جو ہے وہ استعمال ہوا، اور پھر وہ مسلسل استعمال ہوتا رہا، اور 2002 تک جبکہ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں ورلڈ کپ ہوا ہے، پاکستان کا فٹ بال ہی استعمال ہوا۔ لیکن 2006 میں جرمنی میں جو ورلڈ کپ ہوا اس میں پہلی دفعہ تھرمو بانڈڈ فٹ بال یوز ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تھرمو بانڈڈ فٹ بال کیا ہوتا ہے؟ فٹ بال کے جو مختلف ٹکڑے ہیں جن کو پینلز بھی کہتے ہیں، ان کو پہلے ہینڈ سٹچ کیا جاتا تھا اور بعد میں مشین سٹچنگ ہوتی تھی۔ تو تھرمو بانڈنگ کے اندر جو مختلف ٹکڑے ہیں ان کو تھرملی یعنی ہیٹ کے ذریعے اور پریشر کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے، اس کو تھرمو بانڈڈ فٹ بال کہتے ہیں۔ تو 2006 کے لیے پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہوئی اور تھائی لینڈ میں مینوفیکچرنگ ہوئی، یعنی ایک مکس جو ہے یہ پروڈکشن ہوئی۔
لیکن 2010 کے اندر جب ساؤتھ افریقہ کے اندر ورلڈ کپ ہوا تو چائنا کا جیبولانی فٹ بال ہے وہ استعمال ہوا اور پہلی دفعہ پاکستان سے یہ عزت جو ہے یہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ 2006 سے ایڈیڈاز نے شفٹ کر لیا تھا تھرمو بانڈڈ فٹ بال کے اوپر، اور پاکستان میں تھرمو بانڈڈ فٹ بال بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، اور یہاں پہ مسعود اختر کی انٹری ہوتی ہے جو کہ فون سپورٹس کے بانی بھی ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں۔ بین الاقوامی ضروریات کو سامنے رکھا اور 2007 کے اندر تھرمو بانڈڈ فٹ بال جو ہے بنا دیا۔ Welcome to the future of sports manufacturing. Thermal bonding replaces hand stitching for perfect sphericity. The Trionda is redefined. اور 2008 میں اس کی میس پروڈکشن شروع کر دی، اور 2009 کے اندر ان کا جو چیمپئن لیگ ہے اس کے لیے فٹ بال جو ہے وہ انہوں نے بنایا، اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ بہت ہی کوالیٹیٹیو ہے اور بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے اوپر پوری اترتی ہے۔ تو انہوں نے 2014 میں یہ اعزاز دوبارہ سے واپس لے لیا جب برازیل میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو سپورٹس کا بزوکا فٹ بال استعمال ہوا۔ اس طرح پاکستان نے کھویا ہوا اعزاز جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیا، اور پھر 2018 میں رشیا میں جو ورلڈ کپ ہوا اس کے لیے انہوں نے ٹیل اسٹار فٹ بال بنایا۔ یہاں پہ آ کے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، چونکہ اب سمارٹ فٹ بال کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ سمارٹ فٹ بال کے اندر ایک چپ لگی ہو تو مسعود اختر کی فاؤنڈ سپورٹس نے جو 2022 کا قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا اس کے لیے پہلا سمارٹ فٹ بال جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جس کا نام الرحیلہ تھا، اور اس کے بعد یہ جو 2026 میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور میکسیکو کے اندر، اس میں ٹرائونڈا فٹ بال جو استعمال ہو رہی ہے یہ سمارٹ فٹ بال ہے۔ مسعود اختر کی ان خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا اور اس کے بعد ہلال امتیاز سے نوازا۔ اب آتے ہیں ٹرائونڈا جو فٹ بال ہے جو ورلڈ کپ میں یوز ہو رہی ہے اس کے متعلق۔ ٹرائونڈا جو ہے یہ دو زبانوں کا لفظ ہے۔ ٹرائی جو ہے یہ انگلش اور لیٹن سے آیا ہے جس کا مطلب ہے تین، اونڈا جو ہے یہ اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ویو، تو اس کا لفظی مطلب ہے 3 ویوز، چونکہ یہ 3 کنٹریز میں ہو رہا ہے، یو ایس اے، کینیڈا اور میکسیکو، اور یہ سمارٹ فٹ بال ہے۔ اس فٹ بال کو استعمال کرنے سے پہلے سنا گیا ہے کہ 90 منٹ کی چارجنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ چارجنگ 6 گھنٹے چلتی ہے، اور یہ فٹ بال جو ہے یہ 4 پینلز کے اوپر مشتمل ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، چونکہ 2006 سے پہلے تک جتنے بھی فٹ بال یوز ہوئے ہیں ان کے پینلز کی تعداد 32 تھی، یعنی 32 ٹکڑوں کو جوڑ کے فٹ بال بنایا جاتا تھا۔ لیکن 2006 میں جو جرمنی میں فٹ بال ہوا تھا جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا تھرمو بانڈڈ فٹ بال بھی استعمال ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس میں جو پینلز تھے وہ 14 تھے، 32 سے کم ہو کے 14 ہو گئے، پھر اگلے ورلڈ کپ میں پھر 8 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے۔ تو جو سپورٹس ہے اس کے سامنے یہ بھی مسئلہ تھا کہ اپنے پینلز کی یعنی ٹکڑوں کی تعداد جو ہے تو وہ کم کرے، تو انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ یہ جو فٹ بال ہے یہ ایسے بنایا ہے کہ یہ صرف 4 پینلز پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 4 ٹکڑے ہیں جو کہ تھرملی بانڈڈ ہیں، اور ایک ٹکڑے کے اوپر IMU کی موشن سینسر چپ لگی ہوئی ہے جو 500 ہارٹز کی ہے، یعنی وہ 500 ڈیٹا 1 سیکنڈ میں آگے پہنچاتی ہے۔ یہ چپ ریئل ٹائم میں یعنی اسی لمحے جو ڈیٹا ہے اسٹیڈیم کے ٹریکنگ سسٹم اور VAR ویژول اسسٹنٹ ریفری کو بھجواتی ہے۔ ہر کک، ہر ٹچ اور ہر معمولی سی ڈیفلیکشن بھی ریئل ٹائم میں کمپیوٹر سکرینز کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایک میچ سے لگا سکتے ہیں۔ پرتگال اور کروشیا کا میچ ہو رہا تھا، آخری لمحات تھے، پرتگال نے 2 گول کر رکھے تھے اور کروشیا نے 1، تو ایک کروشین کھلاڑی نے ہاف لائن سے آگے آ کے کک ماری، گول کے اندر چلی گئی اور گول ہو گیا،
اور میچ 2-2 سے برابر ہو گیا۔ کروشین کھلاڑی جو ہیں انہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا اور جو کراؤڈ ہے اس نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور پورا اسٹیڈیم ایک رور سے گونج اٹھا، لیکن وی آر ریفری نے گول کو کینسل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اسمارٹ فٹ بال کی سینسر چپ ہے اس نے بتایا کہ جو فٹ بال جب ڈی میں پہنچا ہے تو ایک کروشین کھلاڑی کے بالوں کو ٹچ اس نے کیا ہے اور اس کے بعد گول میں گیا ہے۔ جب اس نے اس کے بالوں کو ٹچ کیا ہے اس وقت ایک کروشیا کا کھلاڑی جو تھا وہ آف سائڈ تھا۔ Supporters, the hope might just be about to turn to heartbreak. There's the snicko on the bottom there. It's going to look at the touches. So there is the clear touch from Matanovic. اس لیے گول کینسل ہو گیا۔ تو یہ ہے سمارٹ فٹ بال جو کہ خود بھی ایک ریفری ہے، اور یہ سمارٹ سپر فٹ بال سیالکوٹ میں بنتا ہے، وہی سیالکوٹ جو راجہ سیال کا قلعہ ہے، اقبال اور فیض کی شاعری کا قلعہ ہے، سرجیکل آلات کا قلعہ ہے، اور سپورٹ انڈسٹری بالخصوص سمارٹ فٹ بال کا قلعہ ہے، اور پاکستان کی شان و شوکت، شہرت اور شاندار کامیابیوں کا قلعہ ہے۔ سلوٹ ٹو سیالکوٹ۔ تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن۔ ویل بی سون۔ پلیز اسٹے ٹیون۔